اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 17ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا آیت اللہ طہرانی کی عبارت سے کہ انسان اس عالم کثرت میں گرفتار ہے، اور اس عالم کثرت میں گرفتاری کے باعث انسان مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ لہٰذا ہماری گفتگو آپ کے ساتھ عالم کثرت کے بارے میں تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ ہماری آئندہ گفتگو عالم کثرت میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہوا کرے گی، اور اس کلمے کا ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا کہ کثرت کہتے کسے ہیں، یعنی کثرت تعدد میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ وحدت کے مد مقابل اپوزٹ جو چیز استعمال کی جاتی ہے اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ ایک سے زائد چیزیں، متعدد چیزوں کو کثرت کہا جاتا ہے، اور ان کے مقابل میں وحدت ہوتی ہے۔ عالم ما سوی اللہ کو عالم کثرت کہتے ہیں، جو ہماری بحث سے متعلق موضوع ہے۔ یعنی ہم دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاتے کہ کثرت اور کون کون سی ہے یا کثرت کی کیا انواع و اقسام ہیں۔ ہم جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس موضوع میں عالم وحدت یعنی خداوند متعال اور خداوند متعال کے ما سوا جتنی بھی موجودات یا جتنی بھی مخلوقات یا جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جنہیں عالم امکان کہا جاتا ہے، جنہیں عالم ما سوی اللہ کہا جاتا ہے، اسے کثرت بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کثرت کو کثرت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات بیان کر دی تھی کہ چونکہ عالم کثرت انسان کے لیے متعدد امور سے وابستگی فراہم کرتا ہے، ایسے متعدد امور کے جن میں کسی قسم کی کوئی وحدت، کسی قسم کی کوئی یگانگیت نہیں پائی جاتی ہے، یکتائیت نہیں پائی جاتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مختلف امور کو انسان جمع کر لے اور ایک واحد قالب میں ڈھال لے، اور یہ کثرت ہمیشہ زوال پذیر ہے۔ اور ہم نے مثالیں بھی تھیں، یہ مثالیں ممکن ہے بعض افراد کے لیے ناگوار گزریں کہ مثلا انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، ہمسایوں سے محبت کرتا ہے، دوستوں، احباب و رشتہ داروں، بہت سا ایک سرکل انسان کے قریب بن جاتا ہے۔ یہ سب سے انسان کی محبت ہے، انس ہے، وابستگی ہے، اور سب نے زائل ہو جانا ہے، جس طرح خود اس انسان نے بھی زائل ہو جانا ہے۔ لیکن جس طرح انسان کے وجود میں اس محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کی وابستگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کی بیتابی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور انسان کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے دوری اور جدائی برداشت کرنا، اسے تحمل کرنا انسان کے لیے دشوار ہوگا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز نے جو اس عالم مادہ سے متعلق ہے، اس عالم مادہ میں چونکہ کون و فساد پایا جاتا ہے، تو ہر چیز نے زائل ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ وابستگی اسے دوسرے عوالم میں یعنی بلند مدارج تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان ان امور کثیرہ سے جو زوال پذیر ہیں، ان سے انس رکھنے کی بنیاد پر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ وہ چیز جو اس کے پاس نہیں ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تغودو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور وہ چیز جو اس کے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی جد و جہد کرتا ہے، جبکہ یہ سب چیزیں زوال پذیر ہیں۔ ایسے میں انسان کو ایک ایسی وحدت کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے جو زوال پذیر نہیں ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، انسان کی عقل اسے یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی دائمی چیز کے
صدد میں، دنبال میں، اس کے پیچھے ہو، اس کی تلاش میں ہو، جسے انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا، جس میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، اور وہ ذات باری تعالی ہے، اور اس ذات تک پہنچنے کے وسیلے اور اسباب ہیں جو حضرات محمد و آل محمد ہیں، کہ جن کے ذریعے سے انسان اس ذات حقیقی حق متعال اور وحدت حقیقیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان سے توسل کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ان عالم کثرت میں گرفتار ہے، وہ اس عالم کثرت سے وحدت کی طرف سفر کرے، اور اپنے ذہنی جو تشتت ہے اور ذہن کے اندر جو اس کی ایک اضطراب پایا جاتا ہے، تشویش پائی جاتی ہے، جو پراکندگی پائی جاتی ہے، مختلف امور سے متعلق جو وابستگی انسان کے وجود ظاہری اور وجود باطنی میں پائی جاتی ہے، انسان ان سے رہائی اختیار کر کے سکون مطلق کا راستہ کیسے اختیار کرے؟ سکون مطلق کا راستہ اختیار کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان وحدت کی طرف سفر کرے، اور جس قدر انسان وحدت کی طرف سفر کرے گا، انسان حقیقت کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ لہٰذا انسان وحدت کی طرف سفر کرتے ہوئے اس حقیقت کو درک کر لے گا کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہے، ہمیشہ خداوند متعال انسان کے ساتھ موجود ہے، خداوند متعال انسان سے جدا نہیں ہے، یعنی انسان خدا سے جدا نہیں ہے اور خدا انسان سے جدا نہیں ہے، جبکہ یہ کثرت ہمیشہ کیا ہے؟ زوال پذیر ہے۔ اللہ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، اس کے ہم متعدد برہان پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ قرآن مجید سورہ حدید آیت نمبر 4، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک جگہ بیٹھے ہو اور وہاں خدا نہیں ہے، وہ جگہ خداوند متعال سے خالی ہے، نہیں، جہاں کہیں بھی ہو تم ہو، وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کس کونے میں بھی چلے جاؤ، اور خود کو یہ تصور کرو کہ تم تنہا ہو، نہیں، تم تنہا نہیں ہو، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم اس سے انس اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے رابطہ برقرار کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے دوستی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اس سے مانوس کیوں نہیں ہوتے ہو؟ چونکہ اس سے دوستی کرنا زوال پذیر نہیں ہے، اس سے محبت کرنا قابل زوال نہیں ہے، اس سے تعلق اور رابطہ قائم کرنا انسان کے قلبی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر شاہد ہے؟ جب ہر چیز پر شاہد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہر چیز کے ساتھ ہے اور اس کو شہود کر رہا ہے، اسے مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی مطلب کی گواہی دیتا ہے تو اس گواہی کا لازمہ شہود ہے، یعنی انسان قابل مشاہدہ ناقابل مشاہدہ چیز کے لیے کبھی گواہی نہیں دیتا ہے۔ یہ جس چیز کو اس نے مشاہدہ نہیں کیا اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا ہے، جبکہ خداوند متعال علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر شاہد ہے، ہر چیز کے اوپر شاہد ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر گواہ بھی ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ و ثنا سے مرحوم فیض کاشانی نے عین الیقین میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو بھی مشاہدہ نہیں کیا، الا مگر یہ کہ ورأیت اللہ قبلہ، میں نے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کیا، وبعدہ یعنی ورأیت اللہ بعدہ، میں نے اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کیا، ورأیت اللہ معہ، میں نے اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کیا، ورأیت اللہ فیہ، میں نے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کیا۔ عجیب نورانی حدیث حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ و ثنا سے نقل ہے۔ جن افراد کو یہ مطالب سمجھ میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں یہ صوفیوں کی باتیں ہیں۔ خوب عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں یہ صوفیوں کی باتیں ہیں تو پھر آپ انہیں نقل کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے اپنے برہان صدیقین میں اس حدیث کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ وہاں آپ شامل کرتے ہیں اور وہاں فی کے کلمے کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے نا، کہ جب آپ ایک مطلب کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب نادرست ہے، سمجھتے ہیں یہ مطلب صوفیوں کا بیان کردہ ہے، منابع اولیہ میں نہیں پایا جاتا ہے، یہ آپ کا مدعا ہے، یہ آپ کا گمان ہے،
یہ آپ کا تصور خام ہے۔ خوب، جب آپ کا یہ تصور ہے تو پھر آپ برہان صدیقین قائم کر رہے ہیں، تو اس برہان صدیق میں اسی روایت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پھر آخر سے فی کا کلمہ حذف کر دیتے ہیں چونکہ وہ آپ کے مراد اور مقصود پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ عزیزان، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ علماء بالآخر کس طرف جانا چاہتے ہیں، خدا ان کی ہدایت کرے، اور ہم بھی ان کے لیے دعاگو ہیں۔ لہٰذا موجودات میں زوال ہے، موجودات دائمی نہیں ہیں، لیکن وہ موجودات جو دائمی ہیں، جن کے بارے میں انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان کو نسبتاً دوام حاصل ہے، عالم کثرت میں وہ پائی جاتی ہیں لیکن نسبتاً ان کو دوام حاصل ہے۔ تو عزیزان، وہ موجودات جنہیں نسبتاً دوام حاصل ہے، وہ بھی نفخ صور تک ان کو یہ دوام حاصل ہے، اور اس کے بعد جب وہ صور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد وحدت محضہ حکم فرما ہوگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ لمن الملک، کس کی حکومت ہے آج؟ صرف واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اسی وحدت سے مانوس ہونا چاہیے، اسی وحدت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف جب رجوع کرتا ہے، جب اس طرف سفر کرتا ہے، تو انسان کیسے سفر کر سکتا ہے، کیسے وحدت کو درک کر سکتا ہے؟ تو وحدت کو درک کرنے کا واحد راستہ توسل ہے اور ریاضت ہے۔ انسان حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے، اور ان کی مدد کے ذریعے سے انسان اس وحدت کے سفر کو طے کرے، یہ توسل ہو گیا۔ اور پھر انسان باقاعدہ ریاضت کرے، اور اسی ریاضت اور توسل کو اپنا زاد راہ قرار دیتے ہوئے یہ انسان جہاد بالنفس کرے، ریاضت نفسانیہ کرے، جد و جہد کرے، اور پھر اسی جد و جہد کے ذریعے سے انسان اس وحدت حقیقیہ محضہ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں ایک مثال دی اور یہ عرض کیا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کثرت کو لے کر آتا ہے تو یہ کثرت اس کی زندگی میں نقصان دہ ہے۔ ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کثرت ذہنی ہے، کثرت مثالی ہے، کثرت خیالی ہے، اور یہ کثرت برزخی ہے۔ یہ جو کثرت ہے انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، اور انسان ان سے خلاصی یعنی گلو خلاصی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر انسان نے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ایک فلم دیکھی، ایک ڈرامہ دیکھا، ایک تصویر دیکھی، اب 20 سال کے بعد، حتیٰ کہ 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد انسان ذرہ سی اس کی طرف توجہ کرے تو وہ تمام کی تمام فلم اس کے سامنے کھل کے واضح ہو جائے گی۔ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مشاہدہ کی ہوں گی۔ بالآخر ہم اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں بہت ساری چیزیں ایسی مشاہدہ کر چکے ہیں، اور اب آ کر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ کاش ہم وہ کام نہ کرتے۔ خوب، اگر آج ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ہم نے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 80 سال پہلے کون سی فلم دیکھی تھی، کون سا ڈرامہ دیکھا تھا، تو اس تصور کے ساتھ اس کی تمام سٹوری، تمام خیالات، تمام کریکٹرز ہمارے سامنے مجسم ہو کر واضح ہو جائیں گے۔ اور بالخصوص انسان جب خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے، جب خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے، تو اس وقت انسان انہی خیالات سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فلم دیکھے، اپنی زندگی میں کوئی ڈرامہ دیکھے، حتیٰ کہ اپنی زندگی میں کوئی تصویر دیکھے۔ کیوں؟ چونکہ یہ صور جو ہے، یہ تصاویر جو ہیں، یہ انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بہت دشوار کام ہے۔ لہٰذا فلم بھی در حقیقت تصویروں کا ہی مجموعہ ہے۔ یہ تو آج کل جدید ٹیکنالوجی میں اور جدید علم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک فریم میں 25، 30 یا اس سے زائد یا اس سے کم تصاویر پائی جاتی ہیں، اور ان تصاویر کو ایک سیکنڈ میں جب حرکت دی جاتی ہے تو اس سے ایک فلم وجود میں آتی ہے۔ تو در واقع یہی تصویر ہے، اور انسان کے ذہن میں جو تصویر ایجاد ہو جاتی ہے اس عالم کثرت سے متعلق یا اس عالم کثرت میں موجود اشیاء سے متعلق، تو یہ تصویر انسان کے ذہن میں موجود ہے، اور جب انسان خداوند متعال کا ذکر کرے گا، جب انسان خداوند متعال کی عبادت کرے گا، تو اس وقت یہ تصاویر انسان کے ذہن میں گردش کریں گی، اور اس وقت انسان کو ایک نقطے کی طرف توجہ اختیار نہیں کرنے دیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے
راہ حل اختیار کرنے کا اور فرار اختیار کرنے کا کیا راستہ ہے۔ ایک دفعہ ہم نے آپ کی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ ایک دفعہ کثرت برونی ہے اور ایک دفعہ کثرت درونی ہے۔ کثرت برونی سے انسان فرار اختیار کر سکتا ہے، مثلا میں کسی محفل میں نہیں جاؤں، میں کسی سینما میں نہیں جاؤں، کسی فلم کو نہیں دیکھوں، اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں رکھوں، کسی تصویر کو نہ دیکھوں۔ انسان مادی چیزوں سے دوری اختیار کر سکتا ہے۔ دشوار ہے، مشکل ہے، انسان بالاخره معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، اور آج کا ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ اگر انسان کسی چیز سے دوری اختیار کرے تو لوگ اس کے لیے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے لیے جو ہے وہ کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، افتراء باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں کہ انسان اس عالم مادہ میں پھنس چکا ہے، ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے کہ یہ اسے مسلسل نیچے کھینچتا جا رہا ہے اور کبھی اسے پرواز نہیں کرنے دیتا عالم ملکوت کی لیے۔ لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم مادہ کی کثرت سے انسان پیچھا چھڑا سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس سے گلو خلاصی کر سکتا ہے، لیکن وہ کثرت جو اس عالم مادہ سے وابستگی کے نتیجے میں انسان کے درون میں داخل ہو چکی ہے، انسان کے وجود میں داخل ہو چکی ہے، اس سے قطع تعلق کرنا نہایت دشوار ہے، اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل اور بہت ہی کٹھن راستہ ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اس درونی کثرت سے جان چھڑانے کے لیے ریاضت بہترین راستہ ہے، توسل بہترین راستہ ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کی۔ یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری گفتگو اب عالم کثرت سے متعلق ہے، اور مرحوم قاضی کی ہم نے مثال آپ کی خدمت میں دی۔ آج آیت اللہ تہرانی اسی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عالم کثرت سے پیچھا چھڑانا بہت دشوار ہوتا ہے، اور انسان اس عالم کثرت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے، اس قدر پھنس جاتا ہے کہ ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اس کے روزمرہ زندگی میں جتنی روٹین میں اس کے امور ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں خطور کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کیسے نماز پڑھی ہے، اس نے کب سورہ الحمد پڑھی ہے، کب اس نے تسبیحات اربعہ پڑھی ہیں، کب اس نے رکوع کیا، کب اس نے سجدہ کیا۔ لہٰذا یہ جو شکیات نماز کے اندر ہمیں آتی ہیں، یہ اسی عالم کثرت کا نتیجہ ہے۔ اس کا فقہی اعتبار سے راہ حل بیان کیا گیا ہے کہ جب شکیات نماز ہوں تو انسان کیا کرے۔ آج کل تو مہر امین بھی بنا دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ انسان کو رکعت کی تعداد بھی بتا دیتا ہے، سجدوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہے، اور اس قسم کی چیزیں۔ یا انسان بعض علامتیں اپنے ساتھ ایسی رکھ لیتا ہے، مثلا 4 سجدگاہیں رکھ لے گا جو یہ بیان کریں گے کہ انسان کی رکعات کیا ہیں، یا اسی طرح سجدوں سے متعلق بھی انسان کوئی چیز، یعنی عالم کثرت میں انسان اپنے اس نماز کی درستگی کے لیے ان امور کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو درونی کثرت ہے، اس سے اگر انسان جان چھڑا لے تو اس درونی کثرت سے نجات کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ مدارج عالیہ طے کرے گا۔ انسان کی یہ جو شکیات کی مشکل ہے یہ انسان کے وجود سے ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور عین عبارت سے ان مطالب کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی نے یہاں پر جو ٹائٹل دیا ہے ان کی کتاب میں وہ یہ ہے صعوبت عبور از عالم برزخ و کثرات انفسیہ، یعنی عالم برزخ، یہی عالم خیال جو بیان کیا گیا ہے، یہی کثرت ذہنی جو بیان کیا گیا ہے، جو انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، اس کثرت سے عبور کرنا جو کثرت انفسی ہے، جو عالم برزخ کی کثرت ہے، اس کثرت سے عبور کرنا، گزر جانا نہایت دشوار مرحلہ ہے۔ لہٰذا اس ٹائٹل کے نیچے آیت اللہ تہرانی اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ ہنوز از خستگی راہ نئے آسود وارد عالم برزخ کے کثرات انفسی است می گردد، یعنی انسان ابھی باہر کی جو کثرات ہیں، یعنی کثرات برونی جو ہے، اس سے پیچھا چھڑا کر ابھی انسان اس نے ایک سکون کا سانس نہیں لیا کہ یہ جو عالم برزخ کی اور انسان کے ذہن کی
یہ جو کثرتیں ہیں جنہیں کثرت انفسیہ کہا جائے، جنہیں کثرت ذہنیہ کہا جائے، جنہیں کثرت مثالیہ کہا جائے، جنہیں کثرت برزخیہ کہا جائے، یہ الفاظ متعدد ہیں لیکن مطلب ہم ایک ہی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان عالم مادہ کی کثرت سے جان چھڑانے کے بعد ابھی اس نے سکون کا سانس نہیں لیا، سکھ کا سانس نہیں لیا ہے کہ یہ کثرات انفسیہ جو ہیں انہوں نے انسان کے اوپر ہجوم کر دیا ہے اور حملہ کر دیا ہے۔ درینجہ بخوبی مشاہدے می کند، یہاں انسان بہت اچھی طرح سے اس مطلب کی طرف مشاہدہ کر لیتا ہے۔ کیا مشاہدہ کر لیتا ہے؟ کہ مادے و کثرات خارجیے در درون خانے طبع او چے ذخائری بے وضعیت نہاد اند، یعنی یہاں انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے فلم دیکھی تھی، یہ جو میں نے ڈرامہ دیکھا تھا، یہ جو میں نے تصویریں دیکھی تھیں، یہ جو میں مختلف اس دنیا کے معاملات میں گھر چکا تھا، پھنس چکا تھا، ان مختلف کثرات سے تو میں نے اب جان چھڑا لی ہے، لیکن انہی کثرات نے میرے وجود کے اندر کیا اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہاں انسان جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا اور اس بات کو پا لے گا۔ اینہا ہمان موجودات خیالیہ یا نفسانیہ ہستن، یہی جو کثرت باہر سے انسان کے وجود میں داخل ہو چکی ہے، یہی اب ایک موجود خیالیہ یا نفسانیہ کے طور پر اب انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے کہ از برخورد و علاقے بے کثرات خارجیے بے وجود آمدے، یعنی مجھے جو باہر کی بیرونی چیزوں سے محبت تھی، یہ جو میرا بیرونی چیزوں سے رابطہ تھا، یہ جو عالم کثرت میں موجود موجودات سے میرا ایک انس بن چکا تھا، ایک رابطہ بن چکا تھا، انہی نے میرے وجود میں انہی صور خیالیہ کو اور انہی صور نفسانیہ کو تشکیل دیا ہے، میرے وجود میں ایجاد کیا ہے، اور صرف ایجاد نہیں کیا بلکہ ان کے آثار بھی میرے وجود میں موجود ہیں، ان کے ثمرات بھی میرے وجود میں ابھی موجود ہیں، اور میں ان سے اب جان چھڑانا چاہتا ہوں جو میرے لیے نہایت ہی دشوار ہے۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں آیت اللہ تہرانی، ان خیالات مانے از سفر او میشون، یہ انسان جو سالک ہے، جس نے سلوک کرنا ہے اس عالم کثرت سے اس عالم وحدت کی طرف، اور وحدت محض پروردگار تک انسان نے پہنچنا ہے، تو یہ جو انسان اس عالم کثرت سے عبور کر کے اب کثرات خارجیہ کو تو چھوڑ چکا ہے، لیکن اب اس کا رابطہ کثرات انفسیہ سے، کثرات خیالیہ سے، کثرات برزخیہ سے اس کا رابطہ پڑ چکا ہے، تو اب ان سے جان چھڑانا انسان کے لیے نہایت دشوار ہے۔ ان خیالات مانے از سفر اومی شون، لہٰذا یہ خیالات اس کی سیر و سلوک میں، اس کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کریں گے۔ و آرامش اورا می گیرند، اب انسان کے باہر کی کثرات سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ اس نے باہر کے جتنے امور تھے ان کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہر کام کو خدا کی خوشنودی کی خاطر انجام دیتا ہے، قربتاً اللہ، ہر کام میں کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ، وضو کر رہا ہوں تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، بیوی سے گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، بازار سے سودا سلف لے کر آ رہا ہوں تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہی ان تمام عالم کثرت کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا منبع اور محور میرا خداوند متعال کی خوشنودی ہے۔ جب تمام امور کو میں نے خداوند متعال کے سپرد کر دیا اور خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر میں ان امورات کو انجام دے رہا ہوں، تو اب بیرونی کثرت جو ہے اس سے ایک حد تک میں نے قطع تعلق کر لیا ہے اور اس کو واگزار کر دیا ہے حضرت باری تعالیٰ کے اوپر۔ اب یہ جو کثرات میرے اندر موجود ہیں، میں انہیں کیسے خداوند متعال کے واگزار کروں اور خداوند متعال کے سپرد کر دوں؟ لہٰذا یہ کثرات انفسی جو ایک سالک کے وجود میں پائی جاتی ہیں، یہ اس کے سکون کی راستے میں رکاوٹ ایجاد ہوتی ہیں۔ وچون سالک ساعتی بخواہد در ذکر خدا بی آرامد، یعنی یہ سالک 1 گھنٹہ خداوند متعال کے ذکر میں سکون سے بیٹھنا چاہتا ہے، خلوت کرنا چاہتا ہے، خداوند متعال کے ساتھ خلصہ کرنا چاہتا ہے، تو اس خلصے کی حالت میں انسان کے لیے یہ کثرتیں کہاں کہاں سے امڈ کے آتی ہیں اور انسان کا راستہ روک دیتی ہیں اور انسان کو خلصے میں نہیں جانے دیتی ہیں۔ خلصہ کہتے کسے ہیں؟ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں
وضاحت کر چکا ہوں کہ انسان کے وجود میں یہ جو کثرات درونی ہیں، ان کثرات درونی سے انسان اپنے وجود کو خالی کرے، انہیں نکال کر باہر پھینکے اور اپنے وجود کو خداوند متعال کے ساتھ خالص کر دے، اور اب بیٹھ کر انسان خداوند متعال کی فکر میں، خداوند متعال کے ذکر میں خود کو مصروف رکھے۔ تو اب انسان ایک لحظہ، ایک ساعت، ایک گھنٹہ، ایک دقیقہ، ایک منٹ بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ اس میں وہ خداوند متعال کی یاد کرے، خداوند متعال کا ذکر کرے۔ تو جیسے ہی انسان بیٹھتا ہے تو یہ کثرتیں معلوم نہیں کہاں سے امڑ کے انسان کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور ایک ایسے سیلاب کی طرح، آیت اللہ طہرانی نے چونکہ سیلاب کا کلمہ استعمال کیا ہے تو میں اسی کلمے کو آپ کی خدمت میں بیان فرماتا ہوں کہ آیت اللہ فرماتے ہیں ناگہان چون سیل بر او ہجوم آور دے، ایک سیلاب کی طرح انسان کے اوپر امڑ آتی ہیں اور ہجوم کر دیتی ہیں، وقصد ہلاک او می کنند، اور اس انسان کو ہلاک کرنے کے جو ہے وہ صدد میں آ جاتی ہیں تاکہ انسان کو ہلاک کر دیں۔ بدہیست کے صدمے و آزار کثرات انفسیہ قوی تر و نیرومند تر از کثرات خارجیہ می باشد۔ اس عبارت میں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ وہ جو کثرات خارجیہ تھیں ان سے جان چھڑانا انسان کے لیے آسان تھا، ان سے انسان نے دوری اختیار کر لی، وہ آسان تھا انسان کے لیے، اس کے نقصانات انسان کے وجود کے اوپر، ظاہری وجود کے اوپر کم ہیں، لیکن انہیں ظاہری کثرات نے جب انسان کے وجود میں ایک گھر کر لیا، ایک اپنی جگہ بنا لی، تو ان کثرات درونی کے صدمات، نقصانات اور تکالیف انسان کے لیے زیادہ دشوار ہیں، زیادہ سخت تر ہیں ان خارجی کثرات کی نسبت۔ لہٰذا فرماتے ہیں بدیہی، یہ بات واضح ہے کہ صدمے و آزار کثرات انفسیہ، یہ جو کثرت درونی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کثرت برزخی، کثرت خیالی، کثرت ذہنی، کثرت انفسی، جو اندر میرے کثرت پائی جاتی ہے، اس کثرت کی تکالیف، نقصانات زیادہ قوی ہیں، زیادہ طاقتور ہیں اس کثرت خارجیہ کی نسبت۔ خوب، جب ایسے ہے تو پھر اب انسان کیا کرے، کیسے ان سے نجات عطا کرے؟ یہاں پر عالم توحید کے مسافر کی نظر اس دنیا کے بارے میں مختلف ہوتی ہے، یعنی انسان مختلف دید سے اس دنیا کو مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ افراد جو عالم توحید کے مسافر ہوتے ہیں، جو اس عالم کثرت سے اس عالم وحدت کی طرف عبور کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک سٹائل، جیسے لائف سٹائل کہتے ہیں آپ، وہ اور ہوتا ہے، اور وہ افراد جو عالم مادہ میں زندگی کرتے ہیں، اس عالم مادہ اور اس عالم کثرت سے مانوس ہیں، ان کے لائف سٹائل میں تفاوت پایا جائے گا اور بہت واضح فرق پایا جاتا ہے۔ وہ افراد جو سالک ہیں، جو خداوند متعال کی سیر و سلوک میں سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس عالم توحید کے سفر تک پہنچنے کے لیے اس عالم کثرت میں انسان کو الجھا دینے والی چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اخبار نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ اخبار میں ایسی خبریں موجود ہوتی ہیں جو انسان کے وجود کو اس عالم کثرت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ ہرگز ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ٹی وی انسان کو اس عالم کثرت میں ابھارتا ہے۔ میں 1 گھنٹہ اپنی زوجہ سے گفتگو کر لوں، وہ گفتگو کرنا میرے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر میں 1 گھنٹہ ایک فلم یا ایک ڈرامہ دیکھوں یا ایک کارٹون دیکھ لوں، یہ 1 گھنٹے کا کارٹون تمام زندگی جو ہے نا وہ میرے ساتھ چلتا رہے گا، اور یہ اس سے پیچھا چھڑانا میرے لیے نہایت ہی دشوار ہے۔ پس عالم کثرت کی جو تاثیر ہے، جو عالم کثرت میں پائے جانے والے اسباب ہیں، ان سے یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں، لہٰذا وہ چیزیں جو زیادہ خطرناک ہیں ان سے انسان دوری اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی، جن کی میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ان کا واضح سلوکی دستور ہے کہ وہ افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں وہ بطور مطلق اس ٹی وی کا استعمال ترک کر دیں، اور ہر وہ چیز جو انسان کو کثرت میں لے جاتی ہے، مثلا یہی اخبار ہے، یہی ریڈیو ہے، یہی موبائل ہے، ان چیزوں سے استعمال ان کا جو ہے وہ جس حد تک انسان کم کر سکتا ہے، ان کے استعمال میں کمی لے کر آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ افراد جن کا شرعی وظیفہ ہے، یعنی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ ٹی وی کو دیکھیں، کیونکہ ان کا
شغل ایک ایسا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے پیغام پہنچانا ہے، انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، انہیں اخبار بھی پڑھنا ہے، انہیں ٹی وی بھی دیکھنا ہے، انہیں ممکن ہے ڈرامے بھی دیکھنا پڑے، انہیں ممکن ہے فلم بھی دیکھنا پڑے۔ بالآخر اس معاشرے کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے بعض افراد کو قربانی دینا پڑتی ہے، ان کا شرعی وظیفہ بن جاتا ہے کہ وہ سیر و سلوک بھی کریں، اور سیر و سلوک کرتے کرتے ان چیزوں کو بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے انجام دیں۔ خوب ایسے افراد کے لیے درست ہے یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا نقصان ختم ہو جائے گا، نقصان ان کا برقرار رہے گا، لیکن چونکہ وہ اپنے شرعی وظیفے پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا خداوند متعال کی تائید، مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی، چونکہ وہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹی وی کے آثار، اس فلم کے آثار، اس کارٹون کے آثار ہمارے وجود کے اندر کیسا اثر چھوڑتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج جو اپنے چھوٹے بچوں کو خود اپنی جان چھڑانے کے لیے، یعنی میں مصروف ہوں گھر کے کام کاج میں، کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہوں، بچے کو کارٹون لگا کے دیکھ لے، بیٹا کارٹون دیکھو۔ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، عالم کثرت میں مگن ہو گیا ہے۔ بچہ فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، عالم کثرت میں مگن ہو گیا ہے۔ میں اگر چاہوں کہ کل کو میرا یہی بچہ سیر و سلوک کرے، میرا یہی بچہ ایک موحد بن جائے، ایک دیندار بن جائے، ایک پاکیزہ اور شریف النفس اور طیب النفس رکھنے والا انسان بنے، تو عزیزان یہ جو میں نے اس کے لیے اسباب ایجاد کیے ہیں، یہ جو میں نے اس کو ٹی وی لگا کے دیا ہے، یہ جو میں نے اس کو ڈرامے لگا کے دیے ہیں، یہ جو میں نے اس کو کارٹون لگا کے دیا ہے، یہ جو میں نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے تاکہ فیس بک چلائے، انسٹاگرام چلائے یا پتہ نہیں کیا کچھ چلائے، یہ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو مصروف تو کر دیا ہے، لیکن بچے کا وجود جو ایک پاکیزہ وجود تھا وہ عالم کثرت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ بچہ عالم کثرت میں پھنستا جائے گا، اس کا سیدھے راستے کی طرف آنا جو ہے وہ نہایت دشوار ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارے بچے خراب ہو گئے۔ بھئی عزیزان محترم، بچوں کی خرابی کا سبب تو ہم نے خود فراہم کیا ہے۔ جب ہم نے خود فراہم کیا ہے تو اب ہم بچوں کو کیوں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ بچے خراب ہو گئے، یا معاشرے کو کیوں اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ عزیزان، ہم نے خود ان کی خرابی میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس ٹی وی کے آثار سے، اس ٹیلی ویژن کے آثار سے، اس موبائل کے آثار سے، اس ریڈیو کے آثار سے، ان اخبار کے آثار سے ہمارا جان چھڑانا زیادہ دشوار ہے بنسبت اس کے کہ یہ جو عالم کثرت کی دوسری جو مصروفیات ہیں ان سے جان چھڑانا، چونکہ یہ چیزیں انسان کے وجود میں اپنا زیادہ جو ہے وہ مقام پیدا کر دیتی ہیں، زیادہ ایک گھر بنا لیتی ہیں۔ لہٰذا ان کے نتیجے میں جو معنوی کثرتیں انسان کے وجود میں آتی ہیں ان سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا۔ لہٰذا ایک جگہ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ حیف ہے کہ ایک سالک تصویر کو مشاہدہ کرے، یعنی آپ ویڈیو اور فلم کو تو درکنار رکھیں، آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں کہ ایک سالک کے لیے تصویر کو مشاہدہ کرنا بھی اس کی سلوک کی راہ میں ایک رکاوٹ ایجاد کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تصویر انسان کے وجود میں اپنا ایک مقام بنا لے گی۔ جب یہ سالک بیٹھے گا ذکر کرنے کے لیے تو یہی تصویر آئے گی سامنے اور انسان کے ذکر میں، اس کی راستے میں ایک رکاوٹ بیان کرے گی۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات میں جو مجسمہ سازی کے بارے میں، یعنی مجسمے بنانے کے بارے میں ایک حرمت کا حکم آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مذمت کی گئی ہے یہ ایک عالم کثرت ہے، یہ انسان کو عالم وحدت سے دور لے جاتا ہے، اور پھر انسان اسی عالم کثرت میں انہی چیزوں کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور انہی کے ذکر میں اور انہی کی عبادت میں انسان جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بعض علماء جو اسلامی تعلیمات کو مطالعہ کرنے کے بعد تصویر کھنچوانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں یہی تصاویر جو ہیں وہ انسان کو عالم کثرت میں گرفتار کر دیتی ہیں، اور وہ افراد کے جو ان تصاویر کو مشاہدہ کریں گے وہ انہی تصاویر کے مشاہدے کے نتیجے میں عالم کثرت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے موجودہ مراجع تقلید میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی زیدہ عزہ العالی سے متعلق آپ دیکھیں کہ تصاویر بہت کم ہیں، ویڈیو فلمیں بہت کم ہیں، بہت کم انہوں نے جو ہے وہ تصویریں بنوائی ہیں یا فلم بنوائی ہے۔ معمولاً بہت مرحوم آیت اللہ بہجت بھی اس چیز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، یعنی آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیں تو بالکل کسی قسم کا کیمرہ، کسی قسم کا جو ریکارڈنگ کے آلات ہوتے ہیں ان کو لے جانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے ان کے دفتر والے، چونکہ آیت اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟
خود آیت اللہ تو تصویریں نہیں کھنچواتے، یہ بعض عقیدت مند ہیں جو کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے آغا صاحب کو جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں بند کر لیا اور آج یہ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں، وگرنہ آیت اللہ نے تو تصویریں اس طرح سے نہیں کھنچوائی ہیں، یہ تو کھینچی گئی ہیں تصاویریں۔ وگرنہ آپ دیکھیں خود آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں بہت سختی فرماتے ہیں کہ ان کی تصاویر یا ان کی ویڈیوز اس طرح سے وائرل موجود نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عالم کثرت کی چیزیں ہیں اور ان سے دوری اختیار جس قدر انسان کی جائے، اسلامی تعلیمات میں یہی انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کی عبارت کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں بدیہی اس کے صدمے و آزار کثرات انفسیہ قویتر و نیرو منتر از کثرات خارجیس، یہ برونی جو کثرت ہے اس کے آثار انسان کے وجود میں کی نسبت یہ جو درونی کثرت ہے اس کا نقصان انسان کے وجود میں زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں چہ انسان می توانت با اختیار خود با عزلت و انزوا از مزاحمت و تصادم با کثرات خارجی دوری جوید، یعنی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ عزلت اختیار کرے، دوری اختیار کرے، انزوا اختیار کرے، اور یہ جو کثرات برونیہ انسان کے ارد گرد پائی جاتی ہیں انسان ان سے دوری اختیار کرے، اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھے، کیمرہ نہیں رکھے، کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ اس سے فلم بنائے، کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کی تصویر کھینچے، اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرے، اخبار نہیں پڑھے، یعنی انسان ان سے اپنے ارادے اور اختیار سے دوری اختیار کر سکتا ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہے ایک انسان خبر پڑھتا ہے اور اس خبر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا حادثہ، کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ اس اخبار کے اندر موجود ہوتا ہے جو انسان کی وجود کو اور انسان کی روح کو آلودہ کر دیتا ہے، اور پھر سارا دن انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور انسان اس سوچ اور فکر کے نتیجے میں بہت ہی پریشان رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اس انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس سے جان چھڑانا، اس سے پیچھا چھڑانا اور اس سے دوری اختیار کرنا۔ لہٰذا انسان کے لیے ان کثرات برونی سے دوری اختیار کرنا آسان ہے کثرت درونی کی نسبت۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کیا فرماتے ہیں؟ ولی البتہ نہ توانت بدین وسیلے از صدمے و آزار و خیالات نفسانیہ رہائی یابد، یعنی انسان کثرات برونی سے دوری تو اختیار کر لیتا ہے، لیکن جس طرح سے وہ کثرات برونی سے دوری اختیار کر رہا ہے اسی طرح سے وہ اپنے اندر جو موجود کثرات درونی ہیں ان سے دوری اختیار کرنا اس کے لیے دور ہے۔ پھر فرماتے ہیں چہ اینہا بؤ کرین و ہم جوارند، چونکہ یہی کثرات درونیہ جو ہیں وہ انسان کے وجود میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں، انسان کے قرین ہو چکی ہیں، اس کے ہم جوار اور اب اس کی ہمسائیگی میں واقع ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ان کثرات انفسیہ سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے بہت دشوار ہے۔ پھر آیت اللہ فرماتے ہیں مسافر راہ خدا و طریق خلوص و عبودیت حق از این دشمنان نمی حراست، وہ شخص جو راہ خدا کا مسافر ہے، وہ شخص جو راہ خلوص کا مسافر ہے، وہ شخص جو بندگی اور عبودیت کا مسافر ہے، اس شخص کے لیے ان دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے جو کثرت برونی ہے اور کثرت درونی ہے، یہ اس سالک کے دشمن ہیں، لہٰذا اسے ان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ تہرانی اس عبارت میں ایسے سالک کو یعنی مجھے اور آپ کو گویا کہ تشویق دلا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، ہم دونوں کو ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی پریشان نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باہر کثرت ہے یا آپ کے اندر کثرت ہے تو اب آپ کہو کہ نہیں سیر و سلوک کا سفر کرنا محالات میں سے ہے اور ہم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہاں آیت اللہ تہرانی اس جملے میں اور اس کلمے کے اندر ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی والی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسافر راہ خدا و طریق خلوص و عبودیت حق عظیم دشمنان نمی حراست، یہ جو سیر و سلوک کا مسافر ہے وہ ان دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ دامن ہمت بر بیان می بندد، یعنی وہ اپنی کمر ہمت کو باندھتا ہے، و بیاری آن نغمہ قدسی راہ مقصد را در پیش می گیرد، یعنی وہ اس نغمہ قدسیہ جیسے ہم نے جذبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، انسان اسی نغمہ قدسیہ کی مدد سے اپنے مقصد کے لیے کمر ہمت باندھتا ہے اور از عالم خیالات کے اورا برزخ نامت خارج می شود، یعنی انسان اسی توسل کے ذریعے سے، اسی ریاضت کے ذریعے سے اور اسی جذبے کی
مدد سے اس کثرت برونی اور کثرت درونی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور اس عالم خیالات، یہ عالم خیالات یہی ادراکات ذہنیہ ہیں، انہی ادراکات ذہنیہ کو عالم خیال کہتے ہیں۔ مثلا یہ جو میں حواس خمسہ کے ذریعے سے باصرہ، سامعہ، لامسہ، یہ جن چیزوں کے ذریعے سے میں اشیاء کو درک کرتا ہوں، یہی کثرات بیرونیہ ہیں، اور یہی انہی حواس کے ذریعے سے جب میرے اندر منتقل ہوتی ہیں تو انہیں عالم خیالات کہا جاتا ہے، اور انہیں برزخ بھی کہا جاتا ہے، خیالات برزخیہ بھی کہا جاتا ہے، خیالات مثالیہ بھی کہا جاتا ہے، خیالات ذہنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں ان سے دوری اختیار کر سکتا ہوں، لہٰذا فرماتے ہیں آیت اللہ طحرانی کہ مسافر راہ خدا و طریق خلوص و عبودیت حق عظیم دشمنان نمی حراست۔ یہ جو سالک خدا ہے، یہ جو سالک سیر و سلوک ہے، یہ جو خلوص کے راستے پر سفر کرنے والا ہے، یہ جو عبودیت اور بندگی کے راستے پر سفر کرنے والا ہے، وہ ان دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کمر ہمت باندھتا ہے، اور نغمہ قدسیہ کی مدد سے وہ ان عالم خیالات اور عوالم برزخ میں موجود ان کثرات سے دوری اختیار کرتا ہے اور نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی سالک باید بسیار بیدار و ہوشیار باشد، لیکن اس سالک کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہوشیار ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ اس کو بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہوشیاری اور چاق و چوبند اس کو رہنا چاہیے کہ از زوایای خانے دل چیزی ازین خیال بجائی نہ ماندے باشد، یعنی جب انسان اپنے وجود سے ان کثرات انفسیہ کو نکال کر باہر پھینکنا چاہتا ہے تو ایسے میں اس سالک کی توجہ اس مطلب کی طرف رہنی چاہیے کہ کہیں کسی کونے خدرے میں کوئی ایسے خیالات انسان کے وجود میں باقی نہ رہ جائیں، سب کو انسان جو ہے نا وہ اٹھا کر باہر پھینک دے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کو اٹھا کر تو باہر پھینک دیتا ہے، اب انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میرا باطن جو ہے وہ خیالات نفسانیہ سے اب ختم ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، یہ انسان کا گمان ہے، اور اس گمان باطل میں انسان یہ تصور کر بیٹھتا ہے جبکہ یہی خیالات کسی کونے میں کسی مقام پر انسان کے جا کر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ جیسے ہی انسان ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے، یہ انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہجوم کرتے ہیں اور اسے نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت اللہ طحرانی اس عبارت میں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں زیرا دعب این موجودات خیالیہ این است کہ در موقع بیرون کردن آنها خود را در گوشه‌ای و زوایای مخفیه دل پنهان می کند، یعنی انسان جب ان کو باہر نکال رہا ہوتا ہے تو ان موجودات خیالیہ اور ان تصورات خیالیہ یا کثرات برزخیہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ کسی کونے خدرے میں جا کر خود کو مخفی کر دیتے ہیں، خود کو چھپا دیتے ہیں انسان کے دل میں، اور انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ ایسے انسان کے وجود میں مخفی ہو جاتے ہیں بطوری کے سالک فریب خوردے و گمان می کند، یہ سالک جو ہے اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ از شر آنہا خلاص شدے، یہ ان عالم کثرات جو انسان کے کثرات درونیہ ہیں ان سے اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے، اپنی جان چھڑا لی ہے۔ و از بقایۂ عالم برزخ چیزی بخود ہمراہ نہ دارد، اب انسان کا یہ گمان ہے کہ اب اس کے وجود میں اس عالم برزخ جو اس کے وجود کے اندر کثرات برزخیہ ہیں، کثرات ذہنیہ ہیں، ان میں سے اس کے وجود میں کوئی چیز ابھی موجود نہیں ہے، یہ اس کا تصور ہوتا ہے، جبکہ وہ اندر کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہیں، اور جیسے ہی انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے راز و نیاز کرنا چاہے تو یہ باہر نکل آتی ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں ولی آن ہنگام کے مسافر بے چشمہ حیات راہ یافتے ومی خواہد از عیون حکمت سیراب گردد ناگہان بر او تاختے و باتیغ قہر و جفا کارش را می سازد، یعنی انسان نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اس نے اپنے باطن کو ان کثرات برزخیہ سے، کثرات ذہنیہ سے اپنے باطن کو پاک کر دیا ہے، جبکہ وہ اندر کہیں کسی کونے خدرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اب انسان نے گمان کیا کہ انسان نے ان سے جان چھڑا لی ہے، اب جیسے ہی انسان چشمہ حیات تک پہنچا اور وہاں بیٹھ کر انسان اس عیون حکمت سے اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہے، فیضیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ کثرات دوبارہ باہر نکلتی ہیں اور انسان کے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ و باتیغ قہر و جفا، یعنی اپنی جفا کی
اور اپنے قہر کی چھری سے انسان پر حملہ کرتی ہیں اور اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیتی ہیں۔ اس مقام پر آ کر آیت اللہ طحرانی مرحوم قاضی کی وہی مثال بیان کریں جسے میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، لہٰذا اس سے بھی جلدی میں عبور کرتا ہوں تاکہ مطلب کوئی اضافی نہیں ہے۔ مثلا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں مثال این سالک مثل کسیست، اس سالک کی مثال ایسے ہی ہے کہ در حوض خانے خود آبی وارد ساختے، کہ جس نے اپنے گھر کے ایک حوض میں جس میں پانی جمع ہوتا ہے اس میں پانی ڈالا ہے، وہ مدتی بے آن دست نہ زدے، پانی ڈالا ہے تو ظاہر ہے یہ پانی گرد آلود ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے۔ اس سالک نے کچھ مدت تک اس حوض کو ہاتھ نہیں لگایا، پانی وہیں پہ کھڑا رہا ہے۔ جب پانی ایک جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے اندر جتنی گندگی ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور اوپر بالکل صاف شفاف پانی جو ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تا تمام آلودگی ہا و کثافات آن تہ نشین شدے، تمام گندگی جو ہے نا وہ نیچے جا کر بیٹھ چکی ہے اور خالص آب صافی در حوض نمودار شدہ، یعنی صاف پانی اوپر آ گیا ہے۔ اب جب صاف پانی اوپر آ گیا تو یہ سالک گمان می کند، یہ گمان کرتا ہے کہ ان صفا و پاکی پائیدار و ہمیشہ یہ جو پانی اب بالکل صاف و شفاف ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی صاف و شفاف رہے گا۔ ولی بے محض آن کے بے خواہد در حوض فرو رود، یا چیزی از حوض بشوید ناگہان تمام آن لردہا و کثافات آن صاف را آلوده نموده لکہائی سیاہ بروئے آب پدید می آیت، یعنی جیسے ہی انسان نے یہ گمان کیا کہ اب یہ پانی بالکل صاف ہے، انسان خود پانی کے اندر اتر جائے تب بھی یہ کثرات ابھر کر اور یہ کثافات اوپر ابھر کر سامنے آ جائیں گی، یا انسان کسی چیز کو دھونا چاہتا ہے اس پانی سے، تھوڑا سا انسان نے ایک برتن میں پانی نکالا تو جیسے ہی وہ پانی کی جگہ کم ہوگی دوبارہ نیچے سے پانی جو ہے نا وہ زیرورو ہوگا اور دوبارہ وہ جو گندگی ہے جو غلاظت ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے گی اور اوپر ابھر کے واضح ہو جائے گی اور انسان کو آلودہ کر دے گی۔ انسان یہ گمان کر رہا تھا کہ ایسے ہے جبکہ ایسے نہیں ہے۔ پھر ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا رائے حل ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے اسی حالت پہ، یہ پانی خشک ہو جائے، اس تمام کثرات زمین پر بیٹھ جائیں، تمام گندگی زمین پر بیٹھ جائے، بعد میں کسی چھری کی مدد سے، کسی ریک مار کی مدد سے یا کسی بھی وسیلے کی مدد سے انسان اس کو کھروچ کر جو ہے نا وہ باہر نکال لے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں لذا باید آن قدر سالک با مجاہدے و ریاضت تحصیل آرامش خیال بے نمایت، یعنی سالک اس قدر ریاضت کرے، اس قدر جہاد بن نفس کرے کہ اس کو سکون حاصل ہو جائے، اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ موالید خیالیہ او در ذہن او متحجر شدے و نہ توانت قیام نمودے، یعنی اس کے ذہن میں یہ جو کثرات موجود ہیں انسان نے ان کثرتوں کو لگام ڈال دی ہے اور اب وہ انسان کے مقابلے میں کبھی قد علم نہیں کریں گی، کبھی انسان کے مد مقابل وہ طغیان نہیں کریں گی۔ و ذہن اورا وقت توجہ بے معبودش مشوش دارند، یعنی اس قدر انسان نے ریاضت کر لی ہے، اس قدر انسان نے خود کو خداوند متعال کے ساتھ خالص کر لیا ہے اور اب اسے ان کثرات کے بارے میں یقین ہو چکا ہے کہ میں انہیں لگام ڈال چکا ہوں، اور جب میں خداوند متعال کے ساتھ اپنے ذہن کو خالی کروں گا اور خداوند متعال کی طرف توجہ کروں گا، خلسے میں چلا جاؤں گا اور اس کا ذکر کروں گا، تو اس لمحے میں یہ کثرات اب میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، مجھے راہ حق سے بے-در نہیں کر سکتی ہیں، منحرف نہیں کر سکتی ہیں، چونکہ میں نے انہیں لگام ڈال دی ہے اور اب یہ میرے مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ یہ وہ عبارت تھی جو آج سے درس سے متعلق تھی، اور آئندہ ہم جو آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے وہ ورود سالک بے عالم برزخ ہے آیت اللہ طحرانی کی عبارت سے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ان چیزوں کو مشاہدہ کریں، رفتہ رفتہ ان باتوں کو اور ان درسوں کو سننے سے انسان کے وجود میں ایک اشتیاق، ایک تڑپ، ایک لگن پیدا ہوتی ہے تاکہ انسان سیر و سلوک کے ان مراحل کو طے کرے اور مدارج عالیہ طے کرے۔ ہماری گفتگو اگر آپ کو دشوار لگے تو دوبارہ سنیں، تیسری دفعہ سنیں، چوتھی دفعہ سنیں، چونکہ یہ گفتگو بار بار سننے سے آپ کو اس سے ایک انس پیدا ہوگا اور اسی انس کے نتیجے میں یہ مطالب آپ کے لیے حل ہوں گے۔ یہ باتیں سخت ہیں، دشوار ضرور ہیں، لیکن انہی دشواری میں انسان کی پائیدار جو ہے وہ سکون اور آرامش اس کو مل سکتی ہے۔ ہم آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتا سکتے، کوئی ہم ایسا
راستہ نہیں بتا سکتے جسے شارٹ کٹ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہے، نہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی نہیں جانتے جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان سے فیض یاب ہوں اور آپ بھی ان باتوں سے فیض یاب ہوں۔ لہٰذا اگر کہیں کو مشکل ہو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہمارے رابطہ نمبر کے ذریعے سے، یا اسی ویڈیو کے جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے جواب دیں، لیکن کوشش کریں آپ ان مطالب کو حل کریں۔ اور مطالب کو حل کرنے کا ایک راستہ علیکم بصلاۃ اللیل، نماز تہجد ہے۔ اگر آپ نماز تہجد کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو خداوند متعال آپ کی مدد کرے گا کہ یہ جو مشکل الفاظ یا مشکل مطالب میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے سہل ہو جائیں، آسان ہو جائیں، قابل فہم ہو جائیں، اور پھر اسی ذریعے سے خداوند متعال آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ ان مطالب کو اچھی طرح سے حل کرنے کے بعد آگے کے مراحل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اور ایک یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ہمارے دروس کو بار بار سنا جائے، یعنی تسلسل کے ساتھ سنا جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 15 نمبر درس سنا، پھر اس کے بعد 18 پہ چلے گئے، پھر 20 پہ چلے گئے، پھر پہلے پہ چلے گئے، نہیں، دل بخائی نہیں ہے، بلکہ ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کو یہ گفتگو مفید اور مثمر ثمر واقع ہوگی، وگرنہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کو ان کثرات بیرونیہ اور کثرات درونیہ سے نجات عطا فرمائے، اور آپ خداوند متعال کو اپنے وجود میں مشاہدہ کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔